آج جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو دل افسوس سے بھر جاتا ہے۔ ایک درد ابھر کر دل میں چبھنے لگتا ہے کہ کیا یہی امت محمدیہ ہے جو کبھی دنیا کی پیشوا تھی؟ کیا یہی مسلمان ہیں جن کا عدل اور انصاف غیر مسلموں تک کو محفوظ رکھتا تھا؟ کیا یہی حکمران ہیں جو اپنے عوام کے لیے راتوں کو جاگتے تھے؟ لیکن آج ہم بے بس ہیں، خاموش ہیں اور مایوس بھی کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور عدل کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ذرا پلٹ کر تاریخ کا وہ سنہری دور یاد کرو جب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاقہ زدہ بچوں کی چیخیں سن کر آٹے کی بوری خود اپنے کندھے پر اٹھائی اور ایک بیوہ عورت کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے پہچانا بھی نہیں کہ یہ خلیفہ وقت ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا، بی بی فکر نہ کرو، آج تمہارے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ آگ جلائی، کھانا تیار کیا، اور جب وہ ماں بچوں کو کھلاتی رہیں تو عمر زمین پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے رہے اور خوش ہوئے کہ بچے ہنسنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ کام نہ چھوڑا جو وہ پہلے کرتے تھے، یعنی بیواؤں اور بزرگوں کے گھروں میں جا کر ان کے کام کرنا، بکریاں دوہنا، صفائی کرنا۔ کسی نے پوچھا کہ اب تو آپ خلیفہ ہیں، تو فرمایا، اگر میں ان کی خدمت نہ کروں تو خلافت کا کیا فائدہ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ یاد کرو، جب ایک یہودی سے ذرہ کا جھگڑا ہوا اور وہ قاضی کے سامنے گئے۔ قاضی نے حضرت علی کو ان کے لقب سے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ انصاف کے تقاضے یہی ہیں کہ مجھے میرے نام سے پکارا جائے۔ یہ تھی وہ حکمرانی جس میں عدل ذاتی نہیں بلکہ اصولی ہوتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے حضور فرماتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مرے تو میں جواب دہ ہوں۔ یہ وہ دور تھا جب حکمران اپنے نفس کے خلاف فیصلہ کرتے تھے، جب بیت المال سے ایک درہم لینے پر بھی کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن آج کا دور دیکھو، آج جب فلسطین جلتا ہے، کشمیر روتا ہے، شام خون میں نہاتا ہے اور مسلم دنیا کے بچے ملبے کے نیچے دم توڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے حکمران صرف اقوام متحدہ میں بیانات دیتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں اور پھر اپنے محلات میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ہیں، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ آج جب کسی ماں کی بیٹی لاپتہ ہوتی ہے، جب کسی مزدور کا بیٹا دوا نہ ملنے سے مر جاتا ہے، جب کسی یتیم کے آنسو رات کو سوکھ جاتے ہیں، تو کوئی حاکم دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، کوئی عدالت انصاف نہیں دیتی، کوئی مسجد دعا کے لیے آباد نہیں ہوتی۔ صرف تقریریں ہوتی ہیں، صرف اقتدار کی کرسیوں پر قبضے ہوتے ہیں، صرف پروٹوکول اور حفاظتی حصار ہوتے ہیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، انہوں نے خود کو بدلا اور دنیا بدل گئی۔ انہوں نے اپنی رعایا کو اپنی اولاد سمجھا، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ بنایا۔ کیا ہم بھی ویسا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر ہم خلیفہ نہیں بن سکتے تو کم از کم اپنے اندر وہ فکر ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بیت المال کے نگران نہیں تو کم از کم اپنے رزق کو پاک تو رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم عدالت کے قاضی نہیں تو اپنے گھر کے فیصلوں میں انصاف تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حکمران نہیں تو اپنے بچوں کو حضرت عمر بننے کا خواب تو دکھا سکتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف تنقید نہیں تقلید کریں، ہم صرف شکایت نہیں تربیت کریں، ہم صرف احتجاج نہیں احیا کریں۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمیں وہ دن واپس دے جب رات کے اندھیرے میں عدل حکمرانی کرتا تھا، جب مسجدوں کی اذان پر بازار بند ہوتے تھے، جب عورتیں تنہا سفر کرتیں اور کسی کو خطرہ نہ ہوتا، جب مسلمانوں کا خلیفہ اپنی رعایا کے بچوں کے فاقے پر رو پڑتا تھا۔ اے اللہ ہمیں وہ حکمرانی عطا کر دے جس میں تیرے رسول کی سنت ہو، ابو بکر کی نرمی ہو، عمر کا عدل ہو، عثمان کی سخاوت ہو، علی کا علم ہو، اور اے اللہ ہمیں بیداری عطا کر کہ ہم صرف تاریخ نہ پڑھیں بلکہ اس تاریخ کو پھر سے زندہ کریں۔ اگر ہم حکمران نہیں بن سکتے تو ایک عمر، ایک علی، ایک ابو بکر اپنے دل میں ضرور پیدا کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو روشنی کا سفر 12 سبسکرائب کریں۔